حویلی کے بلند و بالا در و دیوار کسی بھی اجنبی کے لیے دل میں ہیبت بٹھانے کے لیے کافی تھے۔ دوپہر کا سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، لیکن حویلی کے اندرونی حصوں میں ایک پر اسرار سی ٹھنڈک اور خاموشی راج کر رہی تھی۔ یہ شاہ حویلی کا کچن تھا، جو شاید نین تارا کے اپنے پورے گھر سے بھی بڑا تھا۔ اونچی چھت، پرانے زمانے کے بڑے بڑے روشن دان اور دیواروں میں لکڑی کے بھاری کیبنٹس لگے تھے۔ 17 سالہ نین تارا چولہے کے پاس کھڑی کانپتے ہاتھوں سے چائے کے برتن ترتیب دے رہی تھی۔ یہ اس کا یہاں پہلا دن تھا۔ اس کے معصوم چہرے پر خوف اور پریشانی کے سائے لرز رہے تھے۔ اس نے اپنی سفید چادر کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ رکھا تھا، جیسے وہ چادر اسے دنیا کے ہر خطرے سے محفوظ رکھے گی۔ اس کے ذہن میں ابھی بھی صبح کا منظر گردش کر رہا تھا، جب اس کا باپ کھانستے ہوئے اسے دعائیں دے رہا تھا۔ بیٹا، میں جانتا ہوں تیری عمر کام کرنے کی نہیں، پر یہ بیماری۔ باپ کی آواز کا دکھ نین تارا کے دل میں کسی پھانس کی طرح چبھ رہا تھا۔ گھر کے حالات، باپ کی دوائیاں اور فاقوں نے اسے اس عمر میں حویلی کی دہلیز پار کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اللہ خیر کرے، بس مالک اچھے ہوں۔ اس نے زیر لب دعا مانگی اور دودھ کو ابلتے ہوئے دیکھ کر جلدی سے آنچ دھیمی کی۔ بڑی بی نے اسے بتایا تھا کہ شاہ سائیں ابھی حویلی میں نہیں ہیں اور شاید رات گئے واپس آئیں گے۔ اس بات نے نین تارا کو تھوڑا حوصلہ دیا تھا کہ وہ سکون سے کام سمجھ لے گی اور مالک کے سامنے آنے کی گھبراہٹ سے بچ جائے گی۔ کچن میں صرف برتنوں کے ٹکرانے کی ہلکی ہلکی آوازیں تھیں۔ وہ پوری توجہ سے چائے بنا رہی تھی، لیکن اس کا ذہن بٹا ہوا تھا۔ اچانک کچن کی فضا میں ایک تبدیلی محسوس ہوئی۔ نین تارا جو چمچ ہلا رہی تھی، ایک دم ساکت ہو گئی۔ اس کی چھٹی حس نے خطرے کی گھنٹی بجائی۔ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ کوئی تھا جو اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ شاید بڑی بی ہوں گی، اس نے خود کو تسلی دی، لیکن خوف نے اس کے جسم میں سنسنی دوڑا دی۔ وہ ڈرتے ڈرتے مڑی اور پھر اس کے منہ سے ایک چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ سامنے چند قدم کے فاصلے پر ایک دیو ہیکل سایہ کھڑا تھا، سیاہ لباس میں ملبوس قدآور شخصیت اور چہرے پر بلا کی سنجیدگی۔ نین تارا نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ گاؤں میں چوروں اور ڈاکوؤں کی کہانیاں عام تھیں اور حویلی کا پچھلا دروازہ اکثر کھلا رہتا تھا۔ اس کے ذہن نے فوراً سوچ لیا، چور! خوف کے مارے اس کے ہاتھ سے چمچ گر گیا۔ چور! چور! کوئی ہے، بچاؤ! چور! وہ اپنی پوری طاقت سے چلائی۔ اس کی آواز میں خوف کی لرزش تھی۔ وہ پیچھے ہٹی اتنی تیزی سے کہ اس کی کمر پیچھے سلیب سے جا ٹکرائی۔ وہ شخص اس اچانک شور پر بوکھلا گیا۔ وہ تو بس پانی پینے کچن میں آیا تھا، کیونکہ ملازم شاید دوپہر کے وقفے پر تھے اور اسے توقع نہیں تھی کہ کچن میں کوئی اجنبی لڑکی موجود ہوگی۔ نین تارا کی چیخیں پوری حویلی کو سر پر اٹھا سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ منہ کھولتی اور کوئی گارڈ یا ملازم بھاگتا ہوا آتا، اسفندیار نے بجلی کی تیزی سے قدم بڑھایا۔ اس کا عمل اتنا اچانک تھا کہ نین تارا کو سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ ایک ہی پل میں وہ اس کے بالکل سامنے تھا۔ اسفندیار نے اپنا مضبوط اور بھاری ہاتھ نین تارا کے منہ پر رکھ دیا اور دوسرے ہاتھ سے اسے سہارا دیتے ہوئے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ خاموش! اسفند کی آواز میں شیر جیسی دھاڑ تھی۔ نین تارا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ اس کی کمر دیوار کی ٹھنڈک محسوس کر رہی تھی، لیکن اس کے سامنے کھڑا وجود آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ اسفندیار نے اسے دیوار کے ساتھ پن کر کے رکھا ہوا تھا۔ وہ اس قدر قریب تھا کہ نین تارا کو اس کے لباس سے اڑتی مہنگی کولون کی خوشبو نے اپنے حصار میں لے لیا۔ لمحہ بھر کے لیے وقت تھم گیا۔ اسفندیار کا ہاتھ اس کے آدھے چہرے کو چھپائے ہوئے تھا، صرف اس کی بڑی بڑی خوفزدہ آنکھیں نظر آ رہی تھیں، وہ آنکھیں جو ہرنی کی طرح وحشت زدہ تھیں، جن میں آنسو تیر رہے تھے۔ اسفندیار جو غصے میں اسے چپ کرانے آگے بڑھا تھا، ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ اس کی گرفت لڑکی کے بازو پر تھی اور ہاتھ منہ پر۔ اس نے دیکھا کہ لڑکی کا رنگ خوف سے زرد ہو چکا ہے، لیکن اس خوف میں بھی اس کی معصومیت اور حسن بے مثال تھا۔ اس کی پلکیں لرز رہی تھیں اور سانسیں اس قدر تیز تھیں کہ اسفند کے ہاتھ سے ٹکرا رہی تھیں۔ وہ خوفزدہ ہو کر مزید حسین لگ رہی تھی۔ اسفندیار کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری، ایک انجانی کشش اور حیرت نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس نے جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں چور نظر آتا ہوں تمہیں؟ اسفند نے بھاری اور رعبدار لہجے میں پوچھا۔
اس کی آواز میں ایسی گرج کہ نین تارا کا جسم کانپ اٹھا۔ نین تارا کچھ بولنا چاہتی تھی، بتانا چاہتی تھی کہ اسے غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن اسفند کا سخت ہاتھ اس کے ہونٹوں پر جمع ہوا تھا۔ وہ صرف نفی میں سر ہلا سکی۔ غور سے دیکھو مجھے، اسفند نے حکم دیا۔ میں اسفند یار شاہ ہوں، اس حویلی کا مالک۔ یہ سنتے ہی نین تارا کی آنکھوں میں خوف کی جگہ حیرت اور ندامت نے لے لی۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ یہ شاہ صحیح تھے، وہی جن کے غصے کی داستانیں پورے گاؤں میں مشہور تھیں، اور اس نے انہیں چور کہہ دیا۔ اب تو اس کی نوکری پکی گئی۔ اسفند یار نے اس کی آنکھوں میں بدلتے رنگوں کو محسوس کیا۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، اور تم کون ہو؟ تمہیں پہلے کبھی حویلی میں نہیں دیکھا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ نین تارا کی سانسیں ابھی بھی بے ترتیب تھیں۔ وہ جواب دینا چاہتی تھی، لیکن اسفند کا ہاتھ رکاوٹ تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے اشارہ کیا کہ وہ بولنا چاہتی ہے۔ اسفند یار کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے ایک گہری نظر اس کے لرزتے وجود پر ڈالی اور آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے منہ سے ہٹا لیا۔ ہاتھ ہٹاتے ہی اس نے اپنی گرفت بھی ڈھیلی کر دی اور ایک قدم پیچھے ہٹ گیا تاکہ لڑکی کو سانس لینے کا موقع ملے۔ آزادی ملتے ہی نین تارا نے لمبی لمبی سانسیں لیں۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ شرمندگی اور خوف کا ملا جلا تاثر اس کے چہرے پر نمایاں تھا۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لیں اور کانپتی آواز میں بولی، معاف کر دیں سائیں سرکار۔ اس کے الفاظ لڑکھڑا رہے تھے۔ مجھے نہیں پتہ تھا، میں سمجھی کوئی غیر آدمی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے نہیں دیکھا تھا۔ تو اس نے گھبرا کر اپنے دوپٹے کو درست کیا اور ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، میری نوکری مت ختم کیجیے گا۔ اسفند یار نے بازو سینے پر باندھ لیے اور دیوار سے ٹیک لگا کر اسے دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ اس لڑکی میں کچھ الگ تھا۔ گاؤں کی لڑکیاں اسے دیکھ کر یا تو چھپ جاتی تھیں یا راستہ بدل لیتی تھیں، لیکن یہ لڑکی اس کے اتنا قریب ہونے کے باوجود بھی معافی مانگنے کی ہمت کر رہی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اسفند نے اس کی معافی کو نظر انداز کرتے ہوئے سیدھا سوال کیا۔ نین تارا، اس نے نظریں اٹھائے بغیر جواب دیا۔ نین تارا، اسفند نے زیر لب اس کا نام دہرایا۔ آنکھوں کا تارا، نام تو بہت خاص ہے تمہارا۔ نین تارا خاموش رہی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا جواب دے۔ کب آئی ہو یہاں اور کس کے کہنے پر؟ اسفند نے دوبارہ تفتیشی انداز اپنایا۔ آج ہی پہلا دن ہے جی۔ نین تارا نے بمشکل ہمت مجتمع کی۔ بابا بہت بیمار ہیں، گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ بڑی بی نے مجھے کچن کے کام کے لیے رکھا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ دیر سے آئیں گے، تو میں بس کام کر رہی تھی۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ مجھے واقعی نہیں پتہ تھا کہ آپ آ گئے ہیں۔ اگر پتہ ہوتا تو میں کبھی بھی… اسفند یار کی نظریں اس کے جھکے ہوئے سر اور لرزتے ہاتھوں پر تھی۔ اس کی معصومیت نے اسفند کے دل کو نرم کر دیا تھا۔ وہ جو حویلی میں کسی کی ذرا سی غلطی برداشت نہیں کرتا تھا، آج اس لڑکی کی اتنی بڑی گستاخی پر بھی اسے غصہ نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اسفند نے سنجیدگی سے کہا، لیکن اس بار اس کے لہجے میں پہلے جیسی سختی نہیں تھی۔ آئندہ خیال رکھنا، حویلی میں کوئی چور نہیں آ سکتا۔ یہاں صرف میری مرضی چلتی ہے اور میرا قانون۔ نین تارا نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ جی سائیں، آئندہ غلطی نہیں ہوگی۔ اسفند نے اسے سر سے پاؤں تک ایک بار پھر دیکھا۔ مجھے کافی چاہیے، میرے کمرے میں بھجوا دینا۔ اور ہاں، شور مچانے کی عادت ختم کر دو، مجھے خاموشی پسند ہے۔ یہ کہہ کر اسفند یار مڑا اور کچن سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد بھی اس کی موجودگی کا احساس، اس کے کولون کی خوشبو اور اس کے لمس کی تپش و تپش وہیں فضا میں موجود رہی۔ نین تارا وہیں دیوار کے سہارے کھڑی رہ گئی۔ اس کی ٹانگوں میں جان نہیں تھی۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا جو ابھی تک کسی بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑ رہا تھا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ بچ گئی۔ آج تو عزت اور نوکری دونوں بچ گئیں۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ صرف شروعات تھی۔ اسفند یار شاہ کی نظر جس چیز پر پڑ جائے وہ اتنی آسانی سے اوجھل نہیں ہوتی تھی، اور آج اسفند یار نے اسے دیکھ لیا تھا۔ حویلی میں نین تارا کا یہ تیسرا دن تھا۔ کام کا بوجھ زیادہ تھا، لیکن وہ اب کچھ حد تک ماحول سے مانوس ہونے لگی تھی۔ اگرچہ اسفند یار سے اس کی دوبارہ مٹ بھیڑ نہیں ہوئی تھی، لیکن اس شخص کا خوف ہر وقت اس کے دل کے کسی کونے میں دبکا رہتا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد بڑی بی نے اسے آواز دی، ارے او نین تارا، ذرا ادھر تو آ۔ نین تارا جو برتن سمیٹ رہی تھی، فوراً ہاتھ پوچھتی ہوئی ان کے پاس پہنچی۔ جی بڑی بیوی جی۔
بڑی بی کے ہاتھ میں سفید شلوار قمیص کا ایک جوڑا تھا جو ابھی ابھی استری ہو کر آیا تھا۔ اس کپڑے کی چمک اور کلف کی مہک بتا رہی تھی کہ یہ عام کپڑے نہیں ہیں، یہ چھوٹے سائے کے کپڑے ہیں۔ دھوبی دے کر گیا ہے مجھ سے سیڑھیاں نہیں چڑھی جاتی۔ تم ایسا کرو، یہ اوپر ان کے کمرے میں رکھاؤ۔ نین تارا کا دل ایک لمحے کے لیے دھک سے رہ گیا۔ اسفندیار کا کمرہ؟ وہاں جانے کا تصور ہی اسے خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ بی جی، میں اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، اگر وہ وہاں ہوئے تو مجھے ڈر لگتا ہے۔ بڑی بی مسکرا پڑی، ارے پگلی، ڈرتی کیوں ہے؟ وہ شیر تھوڑی ہیں جو تجھے کھا جائیں گے، اور ویسے بھی وہ ابھی شاید زمینوں پر گئے ہوئے ہیں، شام سے پہلے نہیں لوٹتے۔ تو بے فکر ہو کر جا اور بیڈ پر رکھ کر آ جا، وہ نہیں ہے۔ یہ سن کر نین تارا کی جان میں جان آئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ قیمتی اور نفیس کپڑے تھام لیے۔ ٹھیک ہے بی جی، میں رکھ آتی ہوں۔ وہ وسیع و عریض سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر کی منزل کی طرف بڑھی۔ حویلی کا یہ حصہ نچلے حصے سے بھی زیادہ پرشکوا تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو پر اسرار بھی تھی اور پرسکون بھی۔ قالین اتنے موٹے اور نرم تھے کہ اس کے پاؤں کی چاپ سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اسفندیار کے کمرے کا دروازہ نیم وا تھا۔ اس نے ایک بار ادھر ادھر دیکھا، پھر آہستگی سے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہو گئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ یہ کمرہ نہیں تھا، بلکہ کسی بادشاہ کی خوابگاہ معلوم ہوتا تھا۔ دیواروں پر ہلکا بادامی رنگ، چھت سے لٹکتا ہوا فانوس اور ایک بڑی سی کھڑکی جس پر بھاری ریشمی پردے تھے۔ کمرے میں ایک بہت ہی مسحور کن بھینی بھینی خوشبو رچی بسی تھی، وہی خوشبو جو اس دن کچن میں اسفندیار کے لباس سے آ رہی تھی۔ نین تارا کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا خوبصورت کمرہ نہیں دیکھا تھا۔ اس کے اپنے گھر کا تو کل رقبہ شاید اس ایک کمرے کے برابر تھا۔ یا اللہ، کیا ایسے بھی گھر ہوتے ہیں؟ اس نے زیر لب کہا۔ وہ احتیاط سے چلتی ہوئی بیڈ کے قریب پہنچی اور کپڑے وہاں رکھ دیے۔ اس کا دل چاہا کہ کچھ دیر رک کر اس خوبصورتی کو دیکھے۔ اس کی نظر گھومتی ہوئی سامنے والی دیوار پر گئی۔ وہاں ایک بہت بڑی تصویر فریم لگی ہوئی تھی۔ یہ اسفندیار کی تصویر تھی۔ تصویر میں وہ کسی شاہی کرسی پر بیٹھا تھا، سیاہ لباس میں ملبوس، ٹانگ پر ٹانگ رکھے، ہاتھ میں سگار تھامے ہوئے۔ اس کی آنکھوں میں وہی سرد مہری، وہی رعب اور وہی غرور تھا جو نین تارا نے اس دن کچن میں دیکھا تھا، لیکن تصویر میں وہ کسی اور دنیا کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ نین تارا بے اختیار اس تصویر کی طرف کھینچی چلی گئی۔ وہ تصویر کے سامنے کھڑی ہو کر اسے ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگی۔ تصویر میں موجود شخص کا حسن اتنا مسحور کن تھا کہ وہ پلک جھپکنا بھول گئی۔ اس کی مردانہ وجاہت، تیکھے نقوش اور گہری آنکھیں۔ نین تارا کو محسوس ہوا جیسے تصویر میں بھی وہ آنکھیں صرف اسے ہی دیکھ رہی ہیں۔ کتنے خوبصورت ہیں! اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ وہ اس قدر محو تھی کہ اسے دنیا مافیا کی خبر نہ رہی۔ اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ کہاں کھڑی ہے اور اسے واپس جانا ہے۔ ابھی وہ تصویر کے سحر میں گم تھی کہ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ نین تارا بری طرح چونکی۔ آواز باتھ روم کی طرف سے آئی تھی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے خوفزدہ ہو کر مڑ کر دیکھا۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا اور وہاں سے بھاپ کا ایک بگولا باہر نکلا اور اس بھاپ کے بیچ سے اسفندیار باہر نکلا۔ نین تارا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسفندیار ابھی ابھی نہا کر نکلا تھا۔ اس کے گیلے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے جن سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اس نے قمیض نہیں پہنی تھی، صرف ایک سفید باٹ ٹاول اپنی کمر کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ اس کا ورزشی جسم پانی سے بھیگا ہوا تھا اور وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ایک چھوٹے تولیے سے بال خشک کر رہا تھا۔ وہ بالکل بے خبر تھا کہ کمرے میں کوئی موجود ہے۔ جیسے ہی اس نے سر اٹھایا، اس کی نظر سامنے کھڑی نین تارا پر پڑی جو بت بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ نین تارا کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کرے، کہاں چھپے۔ اس نے فوراً ایک جھٹکے سے اپنا رخ موڑا اور سر جھکا لیا۔ اس کی آنکھیں مضبوطی سے بند تھیں اور دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ شاہ سائیں، اس کی آواز گھٹی گھٹی نکلی۔ وہ میں اسفندیار جو پہلے چونکا تھا اب اس صورتحال کو سمجھ چکا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی شرارتی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ اپنی جگہ پر اطمینان سے کھڑا رہا۔ اسے کوئی اجلت نہیں تھی کپڑے پہننے کی۔ تم؟ اسفند کی آواز میں حیرت کم اور دلچسپی زیادہ تھی۔ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ نین تارا کی کمر اسفند کی طرف تھی۔ وہ وہیں کھڑی کانپ رہی تھی۔ وہ دراصل بڑی بی نے بھیجا تھا، آپ کے کپڑے، استری شدہ کپڑے رکھنے آئی تھی۔ وہ ہکلائی۔
مجھے لگا آپ نہیں ہیں، بڑی بی نے کہا تھا آپ زمینوں پر ہیں۔ میں قسم کھاتی ہوں مجھے نہیں پتا تھا آپ اندر ہیں۔ اسفند نے تولیہ ایک طرف صوفے پر پھینکا اور آہستہ قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ قالین پر اس کے گیلے پیروں کے نشان بنتے جا رہے تھے۔ مڑ کر دیکھو مجھے نین تارا، اسفند نے حکم دیا۔ نہیں نہیں سائیں جی، نین تارا نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کا چہرہ ابھی تک جھکا ہوا تھا، شرمندگی سے اس کا برا حال تھا۔ میں جا رہی ہوں، مجھے جانے دیں۔ وہ بھاگنے کے لیے قدم بڑھانے ہی لگی تھی کہ وہ اسفند کے وجود سے ٹکرا گئی۔ وہ اس کے بالکل پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ بغیر اجازت کسی کے کمرے میں آنا جرم ہے، جانتی ہو؟ اسفند نے اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ نین تارا سہم کر پیچھے ہٹی، لیکن وہاں جگہ نہیں تھی۔ وہ پلٹی تو اسفند اس کے سامنے دیوار کی طرح حائل تھا۔ اس نے نظریں اٹھانے کی ہمت نہیں کی، بس اس کے سینے تک دیکھ سکی۔ میں معافی چاہتی ہوں۔ اس کی آواز رن گئی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ مجھے سزا مت دیجیے گا، میں غریب ہوں، بس کام کر رہی تھی۔ اسفندیار نے دیکھا کہ وہ کس قدر خوفزدہ ہے۔ اس لڑکی کا یہ خوف، یہ حیا اور یہ معصومیت اسے پاگل کر رہی تھی۔ وہ جو پورے علاقے پر راج کرتا تھا، اس وقت اس لڑکی کی لرزتی ہوئی پلکوں کے سحر میں گرفتار ہو رہا تھا۔ میری طرف دیکھو، اسفند نے نرمی سے کہا، لیکن لہجے میں حکم بدستور تھا۔ نین تارا نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھائیں۔ اس کی بڑی بڑی کالی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے جو گرنے کے لیے تیار تھے۔ اس نے اسفند کو دیکھا، جو اس حال میں بھی کسی یونانی دیوتا سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ کیوں رو رہی ہو؟ اسفند نے ایک قدم مزید قریب بڑھایا۔ اب ان کے درمیان فاصلہ برائے نام تھا۔ مجھے لگا آپ غصہ ہوں گے۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر لڑک گیا۔ اسفند یار کا ہاتھ خود بخود اٹھا۔ اس نے اپنی لمبی پوروں سے آہستگی سے اس کے گال کو چھوا۔ اس کا لمس نین تارا کے لیے کسی بجلی کے جھٹکے سے کم نہیں تھا۔ وہ ایک دم ساکت ہو گئی۔ اسفند نے انگلی سے اس کا آنسو چنا۔ اس کی جلد نرم تھی۔ تمہیں پتہ ہے نین تارا؟ اسفند کی آواز بھاری اور مخمور تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں ڈوب کر بول رہا تھا۔ نین تارا سانس روک کر اسے دیکھ رہی تھی۔ خوف اور ایک انجانے جذبے کے تحت وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ روتے ہوئے تم اور بھی خوبصورت لگ رہی ہو، اسفند نے اس کے گال پر موجود نمی کو اپنے انگوٹھے سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ اتنی حسین کہ انسان اپنی دنیا بھول جائے۔ نین تارا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ شاہ سائیں یہ کیا کہہ رہے تھے؟ اس تعریف نے اسے خوف سے زیادہ حیران کر دیا تھا۔ اسفندیار کی نظروں میں ایک ایسی دیوانگی تھی جسے سمجھنا اس بھولی لڑکی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس قربت، اس لمس اور ان الفاظ نے نین تارا کے حواس مختل کر دیے۔ اسے لگا اگر وہ ایک پل اور وہاں رکی تو شاید گر جائے گی یا پھر اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اس نے اچانک ہوش سنبھالا۔ اجازت؟ اس نے بمشکل کہا، اور اس سے پہلے کہ اسفند اسے روک پاتا یا مزید کچھ کہتا، نین تارا نے اسے سائڈ پر دھکیلا اور تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی۔ اسفند یار وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، وہ بس دروازے سے باہر جاتی اس لڑکی کو دیکھتا رہا۔ اس کی انگلیوں پر ابھی بھی اس کے آنسوؤں کی نمی اور گال کی گرمائش محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مسکرایا، ایک گہری معنی خیز مسکراہٹ۔ اس نے مڑ کر اپنی تصویر کو دیکھا جسے کچھ دیر پہلے وہ لڑکی دیکھ رہی تھی۔ بھاگ لو جتنا بھاگنا ہے نین تارا، اس نے خود کلامی کی، لیکن اب تم اس حویلی کی قید سے اور میری نظر سے نہیں بچ سکو گی۔ دوسری طرف نین تارا سیڑھیاں اترتے ہوئے ہانپ رہی تھی۔ اس کا چہرہ دھک دھک کر رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی آگ کے الاؤ کے پاس سے گزر کر آئی ہو۔ اسفند یار کا وہ لمس، وہ نظریں اور وہ جملہ، روتے ہوئے تم اور بھی خوبصورت لگ رہی ہو، اس کے دماغ میں گونج رہا تھا۔ وہ کچن میں پہنچی اور ٹھنڈے پانی کا گلاس بھر کر پیا، لیکن اس کے اندر کی گھبراہٹ کم نہیں ہوئی۔ وہ جان گئی تھی کہ اب اس حویلی میں رہنا اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا اس نے سوچا تھا۔ ایک طوفان تھا جو اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور وہ اس طوفان کے سامنے بالکل تنہا تھی۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا، لیکن نین تارا کے کچے مکان میں نیند کسی کی آنکھوں میں نہیں تھی۔ کمرے میں جلنے والا زرد بلب روشنی کرنے پہ ناکام تھا اور چارپائی پر لیٹا ہوا رحمت بابا بے بسی سے پڑا ہوا تھا۔ کھانسی کا ایک شدید دورہ پڑا اور رحمت بابا کا پورا وجود لرز گیا۔ نین تارا جلدی سے آگے بڑھی اور پانی کا گلاس ان کے ہونٹوں سے لگایا، لیکن پانی ان کے حلق سے نیچے اترنے کے بجائے کہہ کی صورت باہر آ گیا۔ بابا، بابا ہوش کریں۔ نین تارا کی آواز میں روحاں سا پن تھا۔ اس نے گھبرا کر اپنی ماں فاطمہ بی بی کی طرف دیکھا جو سرہانے بیٹھی مسلسل روئے جا رہی تھیں۔ فاطمہ بی بی نے اپنے دوپٹے سے آنسو پوچھے۔
میں کیا کروں نین تارا؟ گھر میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، گاؤں کے حکیم نے جواب دے دیا ہے۔ وہ کہتا ہے شہر کے بڑے ہسپتال لے جاؤ، وہاں آپریشن ہوگا، لیکن شہر جانے کا کرایہ ہے، نہ داخل کروانے کے پیسے۔ ہم غریبوں کی قسمت میں صرف ایڑیاں رگڑ کر مرنا لکھا ہے۔ ماں کے الفاظ نین تارا کے دل پر ہتھوڑے کی طرح برسے۔ آج اسی پریشانی کی وجہ سے وہ حویلی بھی نہیں جا سکی تھی۔ صبح سے وہ باپ کے سرہانے بیٹھی پٹیاں بدل رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں باپ اسے چھوڑ کر نہ چلا جائے۔ ابھی وہ اسی شش و پنج میں تھی کہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ اس سناٹے میں دستک کی آواز کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ نین تارا اور فاطمہ بی بی دونوں سہم گئیں۔ اتنی رات گئے کون ہو سکتا ہے؟ فاطمہ بی بی نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ نین تارا نے ہمت کر کے دروازہ کھولا۔ سامنے حویلی کا ایک ملازم کھڑا تھا، جس کے پیچھے ایک بڑی جیپ کھڑی تھی۔ نین تارا کون ہے؟ ملازم نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ میں ہوں، نین تارا نے جواب دیا۔ چلو میرے ساتھ، شاہ زئی نے بلایا ہے۔ ملازم کا لہجہ حکم والا تھا۔ نین تارا کا رنگ فک ہو گیا۔ ابھی اتنی رات گئے؟ بھائی میرے بابا بہت بیمار ہیں، میں انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ آپ سائیں سرکار سے کہیں کہ میں صبح سویرے آ جاؤں گی۔ ملازم نے حقارت سے اس کے گھر کی حالت دیکھی۔ شاہ سائی کا حکم ہے اور ان کے حکم پر نہ نہیں کی جاتی۔ اگر تم نہ گئیں تو وہ خود یہاں آئیں گے اور وہ غصے میں ہیں۔ بہتر ہے تم خود چل پڑو۔ غصے میں ہے؟ نین تارا کا دل ڈوب گیا۔ یقیناً اس کی آج کی غیر حاضری کی وجہ سے وہ ناراض ہوں گے۔ فاطمہ بی بی جلدی سے دروازے پر آئیں۔ بیٹی چلی جا، شاہ لوگ ہیں، اگر ناراض ہو گئے تو اس گاؤں میں ہمارا جینا حرام کر دیں گے۔ میں تیرے باپ کے پاس بیٹھی ہوں، تو بس جا اور معافی مانگ کر آ جا۔ نین تارا نے بے بسی سے باپ کی طرف دیکھا، جو نیم بے ہوشی میں کراہ رہے تھے، اور پھر بوجھل قدموں کے ساتھ جیپ کی طرف بڑھ گئی۔ حویلی کا ماحول آج کچھ زیادہ ہی سنجیدہ تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، بس گارڈز کے بھاری بوٹوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ملازم اسے سیدھا اسٹڈی روم کی طرف لے گیا۔ دروازہ کھلا تو سامنے اسفندیار اپنی بڑی کرسی پر بیٹھا تھا۔ کمرے میں دھوئیں کے بادل تھے اور وہ سگار پی رہا تھا۔ اس کا چہرہ سخت اور آنکھیں سرد تھیں۔ میز پر رکھی گھڑی ٹک ٹک کر رہی تھی، جو نین تارا کی دل کی دھڑکنوں کے ساتھ میچ کر رہی تھی۔ اندر آؤ، اسفند کی آواز گرجدار تھی۔ نین تارا ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوئی اور سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کانپ رہی تھی۔ آج تم کام پر نہیں آئیں؟ اسفند نے سگار ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے سوال کیا۔ اس کا لہجہ انتہائی دھیما تھا، جو طوفان سے پہلے کی خاموشی جیسا تھا۔ جی سائیں سرکار، نین تارا کی آواز بامشکل نکلی۔ کیوں؟ اسفند اپنی کرسی سے اٹھا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میرے ملازم اپنی مرضی کے مالک نہیں ہوتے؟ تمہیں چھٹی کی اجازت کس نے دی؟ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ نین تارا کی نظریں اس کے جوتوں پر جمی تھیں۔ جواب دو نین تارا۔ اس بار اسفند نے میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ نین تارا کا ضبط ٹوٹ گیا۔ دن بھر کی تھکن، باپ کی بیماری کی تکلیف اور اب یہ خوف، سب آنسوؤں کی شکل میں بہہ نکلا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ معاف کر دیں سائی، مجھے معاف کر دیں، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ میرے بابا مر رہے ہیں، ان کی حالت بہت خراب ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، دوا کے پیسے نہیں، میں کیسے آتی، میں انہیں مرتا ہوا چھوڑ کر کیسے آتی؟ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے شہر لے جاؤ، پر ہمارے پاس تو شہر جانے کا کرایہ بھی نہیں ہے، وہ میرے ہاتھوں میں دم توڑ دیں گے سائیں، وہ مر جائیں گے۔ اسفندیار جو اسے ڈانٹنے کے لیے تیار کھڑا تھا، اس کے الفاظ سن کر رک گیا۔ اس نے نین تارا کو زمین پر بکھرے ہوئے دیکھا۔ اس کی سسکیاں کمرے کے سکوت کو توڑ رہی تھیں۔ اسفند کے چہرے کے تاثرات بدلے، سختی کی جگہ ایک عجیب سی سنجیدگی نے لے لی۔ اس نے ایک لمحہ کچھ سوچا، پھر جیب سے موبائل نکالا اور کسی کو کال ملائی۔ فوراً گاڑی اور ایمبولینس کا انتظام کرو، نین تارا کے گھر جاؤ، اس کے باپ کو ابھی اسی وقت شہر کے سٹی ہسپتال شفٹ کرو۔ ڈاکٹر حبیب کو میرا نام لینا، علاج میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ VIP روم بک کرو، اور ہاں، اس کی ماں کو بھی ساتھ لے جاؤ، اور جو بھی خرچہ ہو میرے اکاؤنٹ سے جائے گا۔ اسفند نے فون بند کیا اور نین تارا کی طرف دیکھا، جو اب حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو رکے ہوئے تھے اور اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سائیں، اس نے بے یقینی سے پکارا۔ اٹھو، اسفند نے ہاتھ بڑھایا۔ تمہارے باپ کو کچھ نہیں ہوگا، میرا آدمی ابھی جا رہے ہیں، صبح تک تمہارا باپ بہترین ڈاکٹروں کی نگرانی میں ہوگا۔ نین تارا اسفند کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی۔ اسے لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ وہ شخص جسے وہ ظالم اور مغرور سمجھتی تھی، وہ اس کے لیے فرشتہ بن کر سامنے آیا تھا۔ اس کے دل سے خوف نکل گیا اور بے پناہ احسان مندی نے جگہ لے لی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سائیں، نین تارا نے ہاتھ جوڑ دیے۔ آنسو اب خوشی اور تشکر کے تھے۔ آپ نے میرے بابا کی جان بچا لی، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ آپ انسان نہیں، فرشتہ ہیں، خدا آپ کو لمبی عمر دے۔ وہ جذبات میں بہہ رہی تھی۔
میری ساری زندگی آپ کی نوکر بن کر رہوں گی، آپ جو کہیں گے وہ کروں گی۔ اسفندیار اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہری پر اسرار چمک ابھری، ایک شکاری کی چمک جو اپنے شکار کو جال میں پھنستا دیکھ رہا ہو۔ وہ آہستہ سے اس کے بالکل قریب آ گیا، اتنا قریب کہ نین تارا کو اس کی سانسیں محسوس ہونے لگیں۔ واقعی؟ اسفند نے سرگوشی کی۔ جو میں کہوں گا وہ کرو گی؟ نین تارا نے معصومیت سے اسبات میں سر ہلایا۔ جی سائیں، آپ نے مجھ غریب پر اتنا بڑا احسان کیا ہے، میری جان بھی مانگے تو حاضر ہے۔ اسفندیار کے لبوں پر ایک طنزیہ اور سرد مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے اپنا ہاتھ نین تارا کے سر پر رکھا، پھر انگلیوں کو پھیرتے ہوئے اس کے گال تک لایا۔ نین تارا کو اس کے لمس میں اب کی بار ہمدردی نہیں بلکہ کچھ اور محسوس ہوا، کچھ ایسا جس نے اسے اندر تک ڈرا دیا۔ احسان؟ اسفند نے لفظ چبا کر ادا کیا۔ نین تارا، اس دنیا میں کوئی چیز مفت نہیں ملتی، ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ نین تارا کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اسفند کو دیکھا۔ اسفند جھک کر اس کے کان کے پاس آیا۔ اس کی آواز میں ایک کاٹ تھی۔ میں نے تمہارے باپ کی جان کی قیمت ادا کی ہے، اب تمہیں اس احسان کی قیمت چکانی ہوگی۔ نین تارا کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک ٹھنڈی سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس کے جسم کا روا روا کھڑا ہو گیا۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی لیکن اسفند نے اس کا بازو تھام لیا۔ کیسی قیمت؟ اس کی آواز میں لرزش واپس آ گئی تھی۔ اسفند نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تمہیں میری بن کر رہنا ہوگا، صرف میری، اس حویلی میں، میری قید میں۔ یہی قیمت ہے تمہارے باپ کی زندگی کی۔ نین تارا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جسے فرشتہ سمجھ رہی تھی وہ دراصل اس کی مجبوری کا سودا کر رہا تھا۔ وہ صدمے سے ساکت ہو گئی۔ ہسپتال، علاج، باپ کی زندگی، سب ایک طرف اور اسفند یار کا یہ مطالبہ ایک طرف۔ اسفند نے اس کا بازو چھوڑا۔ جاؤ، فیصلہ تمہارا ہے۔ گاڑی باہر کھڑی ہے جو تمہارے باپ کو ہسپتال لے جائے گی۔ اگر تم گاڑی میں بیٹھ کر ان کے ساتھ جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو، لیکن یاد رکھنا علاج تب تک جاری رہے گا جب تک تم میری شرط پر قائم رہو گی۔ نین تارا کھلی آنکھوں سے اس خوبصورت شیطان کو دیکھتی رہی۔ وہ بری طرح پھنس چکی تھی۔ ایک طرف باپ کی زندگی تھی اور دوسری طرف اس کی اپنی ذات۔ کمرے میں ایک خاموشی کا راج تھا۔ اسفندیار کے الفاظ نین تارا کے وجود پر کسی کوڑے کی طرح برسے تھے۔ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ وہ سن کھڑی تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔ ایک طرف ہسپتال کے بستر پر ایڑیاں رگڑتا ہوا باپ تھا اور دوسری طرف اس کی عزت، اس کی عصمت۔ اسفندیار اپنی جگہ مطمئن کھڑا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ لڑکی ٹوٹ جائے گی، روئے گی، گڑ گڑائے گی اور آخر کار ہتھیار ڈال دے گی۔ یہ اس کا اپنا پرانا تجربہ تھا۔ دولت اور طاقت کے آگے کون ٹک پایا ہے؟ نین تارا نے ایک لمبا سانس لیا۔ اس کے آنسو تھم گئے۔ اس نے اپنی نم آنکھیں اٹھا کر اسفندیار کو دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں خوف تو تھا لیکن ایک عجیب سی استقامت بھی تھی۔ میری ایک شرط ہے سائیں سرکار۔ نین تارا کی آواز دھیمی تھی لیکن اس میں لرزش نہیں تھی۔ اسفندیار کی بھویں تن گئی۔ یہ غیر متوقع تھا۔ شرط؟ تم سودا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو لڑکی۔ میں جانتی ہوں، نین تارا نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں غریب ہوں، بے بس ہوں، آپ کے ٹکڑوں کی محتاج ہوں۔ آپ نے میرے بابا کی جان بچائی ہے، اس کا بدلہ میں اپنی جان دے کر بھی نہیں چکا سکتی۔ لیکن وہ رکی، اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ لیکن میں حرام موت نہیں مر سکتی سائیں۔ میں مسلمان ہوں، میں غربت میں بھوکی سو سکتی ہوں، پر گناہ کی کالک اپنے ماتھے پر نہیں لگا سکتی۔ اسفندیار نے طنزیہ ہنسی ہنسی۔ تو کیا چاہتی ہو؟ انکار کر رہی ہو؟ یاد رکھنا، ایک فون کال پر تمہارے باپ کا علاج رک سکتا ہے۔ نہیں، نین تارا تڑپ اٹھی۔ میں انکار نہیں کر رہی، میں قیمت چکاؤں گی۔ آپ کو میرا وجود چاہیے نا، میری قربت چاہیے، مجھے منظور ہے۔ اسفند کی آنکھوں میں فتح کی چمک آئی۔ لیکن نین تارا نے بات جاری رکھی۔ نکاح کے بعد؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ اسفندیار دنگ رہ گیا۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ کیا کہا تم نے؟ نکاح؟ وہ بے یقینی سے ہنسا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ تم چاہتی ہو کہ اسفندیار شاہ تم جیسی ملازمہ سے شادی کرے؟ صرف 1 گھنٹے کے لیے سائیں۔ نین تارا نے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ بھیک مانگ رہی تھی، لیکن پیسے کی نہیں، اپنی پاکیزگی کی۔ آپ صرف 1 گھنٹے کے لیے مجھ سے نکاح کر لیں، میری ذات کو حلال کر لیں، اس کے بعد بے شک طلاق دے دیں، مجھے گھر سے نکال دیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، بس اللہ کے نزدیک میں گناہ گار نہ ہوں۔ میں زنا نہیں کر سکتی سائیں۔ اسفندیار خاموش ہو گیا۔ وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ آج تک حویلی میں، شہر میں، ہر جگہ لڑکیاں اس کی ایک نظر کی منتظر رہتی تھیں۔ کسی نے آج تک اسے زنا کا طعنہ نہیں دیا تھا اور نہ ہی کسی نے انکار کی جرأت کی تھی۔ یہ لڑکی الگ تھی۔ یہ موت سے نہیں ڈر رہی تھی، خدا سے ڈر رہی تھی۔ اس کی یہ ادا، یہ پاکیزگی کا پاس اسفند کے جنون میں مزید اضافہ کر گیا۔ وہ اسے حاصل کرنا چاہتا تھا ہر قیمت پر۔ اگر ایک کاغذ کا ٹکڑا اسے اس لڑکی تک رسائی دے سکتا تھا تو اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ تم بہت عجیب ہو نین تارا۔ اسفندیار نے سگار دوبارہ سلگایا۔
لوگ مجھ سے جائیداد مانگتے ہیں، زیور مانگتے ہیں، اور تم صرف 2 بول مانگ رہی ہو، وہ بھی صرف اس لیے کہ تم گناہ سے بچ سکو۔ جی سائیں۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ ٹھیک ہے، اسفند نے دھواں فضا میں بکھیرتے ہوئے فیصلہ سنایا۔ کل شام تیار رہنا، مولوی آ جائے گا، لیکن یاد رہے یہ نکاح صرف اس کمرے کی حد تک رہے گا۔ باہر کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے کہ تم میری بیوی ہو، اور صبح ہوتے ہی تم آزاد ہو جاؤ گی۔ نین تارا نے سکا سانس لیا۔ کم از کم اس کا دامن داغدار ہونے سے بچ گیا تھا۔ مجھے منظور ہے سائیں۔ اگلی شام حویلی کا ماحول وہی تھا، لیکن نین تارا کی دنیا بدل رہی تھی۔ اسے گیسٹ روم میں بھیج دیا گیا تھا، جہاں شام کو حویلی کی پرانی خادمہ رحمت بھی ایک بڑا سا باکس لے کر آئی تھی۔ یہ لو بیٹی سائیں، سائیں نے مجھے بھیجا ہے، تیار ہو جاؤ۔ رحمت بی کی نظروں میں ہمدردی تھی۔ وہ شاید سب سمجھتی تھی، لیکن کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ نین تارا نے باکس کھولا۔ اندر سرخ رنگ کا ایک انتہائی قیمتی عروسی جوڑا جگمگا رہا تھا۔ اس پر سونے کی تاروں کا کام ہوا تھا، اور ساتھ ہی زیورات کا سیٹ تھا۔ نین تارا کی آنکھیں بھر آئیں۔ یہ وہ لباس تھا جس کا خواب ہر لڑکی دیکھتی ہے، لیکن اپنے من پسند انسان کے لیے عزت اور دھوم دھام کے ساتھ۔ آج وہ لباس ایک قیمت کے طور پر پہن رہی تھی۔ مشینی انداز میں تیار ہوئی، سرخ لہنگا، ہاتھوں میں کانچ کی چوڑیاں، مانگ میں بندیاں۔ جب اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو وہ خود کو پہچان نہیں پائی۔ آئینے میں نظر آنے والی لڑکی کوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ اس کا رنگ دودھیا سفید تھا، جو سرخ جوڑے میں مزید نکھر گیا تھا۔ بڑی بڑی آنکھوں میں کاجل اور خوف کا امتزاج ایک عجیب کشش پیدا کر رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی، لیکن اس کا حسن آنسوؤں کے باوجود مان نہیں پڑ رہا تھا، بلکہ مزید نکھر رہا تھا۔ عشاء کے بعد اسے اسفندیار کے کمرے میں لایا گیا۔ کمرے میں اسفندیار اور ایک عمر رسیدہ مولوی صاحب موجود تھے۔ 2 گواہ بھی سائڈ پر کھڑے تھے، جو اسفند کے خاص ملازم تھے۔ نکاح بہت مختصر تھا۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے، بس 3 بار قبول ہے کہا، اور نین تارا کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہو گیا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آنسو کاغذ پر گر کر روشنی پھیلا رہے تھے۔ مولوی صاحب اور گواہ رخصت ہو گئے۔ دروازہ بند ہو گیا۔ اب کمرے میں صرف وہ دونوں تھے۔ اسفندیار، جو شاید سفید شلوار قمیض اور اوپر سیاہ شال اوڑھے کھڑا تھا، آہستہ آہستہ اس کی طرف مڑا۔ نین تارا کمرے کے وسط میں سر جھکائے کھڑی تھی، جیسے کوئی مجرم اپنی سزا کا منتظر ہو۔ لیکن جب اسفند کی نظر اس پر پڑی تو وہ وہیں جم گیا۔ وہ دنگ رہ گیا۔ اس نے نین تارا کو سادہ کپڑوں میں دیکھا تھا، ڈری ہوئی حالت میں دیکھا تھا، لیکن آج وہ قیامت لگ رہی تھی۔ سرخ جوڑے میں لپٹا وہ سراپا ایسا تھا کہ اسفندیار کی آنکھیں جھپکنا بھول گئی۔ اس کا حسن اتنا معصوم اور اتنا شفاف تھا کہ اسفند کو لگا جیسے اس کے کمرے میں چاند اتر آیا ہو۔ وہ مسحور ہو کر اس کی طرف بڑھا۔ نین تارا کے دل کی دھڑکنیں رک رہی تھیں۔ اسے اسفند کے قدموں کی آہٹ اپنے دل پر محسوس ہو رہی تھی۔ اسفند نے اس کے قریب آ کر اس کا چہرہ اوپر کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، پھر رک گیا۔ اسے پہلی بار ہچکچاہٹ محسوس ہوئی۔ وہ حسن اسے مروب کر رہا تھا۔ نین تارا، اسفند نے اس کا نام پکارا۔ آواز میں ایک عجیب سی معرفتگی تھی۔ نین تارا نے کانپتے ہوئے نظریں اٹھائیں۔ اسفند کی آنکھوں میں ستائش، حیرت اور شدید خواہش کا طوفان تھا۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ تم دلہن بن کر اتنی خوبصورت لگو گی۔ اسفند نے آہستہ سے اس کے ماتھے پر لٹکے جھومر کو سیدھا کیا۔ تم نے مجھے حیران کر دیا ہے۔ نین تارا خاموش رہی۔ وہ کیا کہتی؟ یہ تعریف اس کے لیے کسی کام کی نہ تھی۔ ڈر رہی ہو؟ اسفند نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر کیا۔ جی، نین تارا نے سچ بول دیا۔ اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسفند کی آواز بھاری ہو گئی۔ اب تم میری ہو، نکاح کیا ہے تم نے مجھ سے۔ اب تم پر میرا حق ہے، شرعی اور قانونی حق۔ یہ لفظ نین تارا کے وجود میں اتر گیا۔ ہاں، وہ اب اس کی بیوی تھی، چاہے چند گھنٹوں کے لیے ہی صحیح۔ یہ رشتہ حلال تھا، لیکن جذبات سے خالی۔ یہ ایک سودا تھا جو احسان اور قیمت کے غلاف میں لپٹا ہوا تھا۔ اسفند نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ نین تارا نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے مزاحمت نہیں کی۔ وہ جانتی تھی کہ مزاحمت کا وقت گزر چکا ہے۔ اس نے اپنے باپ کی زندگی کے بدلے خود کو گروی رکھ دیا تھا۔ رات بھیگتی رہی۔ حویلی کی دیواریں اس انوکھے ملاپ کی گواہ بنی، جہاں ایک طرف فتح کا نشہ اور جنون تھا، اور دوسری طرف مجبوری اور سپردگی۔ اسفندیار نے اس رات نین تارا کے حسن کو فتح کیا، لیکن نین تارا کی خاموشی اور آنسوؤں نے اسفندیار کے دل میں کچھ ایسا بیج بو دیا تھا جس کی خبر اسے خود بھی نہیں تھی۔ وہ اسے صرف جسمانی طور پر حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ لڑکی اس کی روح میں اتر رہی ہے۔ فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ آسمان پر ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ حویلی کا پچھلا دروازہ کھلا۔ ایک سیاہ گاڑی وہیں کھڑی تھی۔ نین تارا باہر نکلی۔ اس کے تن پر اب وہ سرخ جوڑا نہیں تھا، بلکہ وہی سادہ پرانے کپڑے تھے جو وہ پہن کر آئی تھی، لیکن اس کی حالت بدل چکی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، اور چہرہ اسپاٹ تھا۔ اس کے چلنے کے انداز میں ایک تھکن تھی، جیسے وہ میلوں کا سفر پیدل طے کر کے آئی ہو۔
اس کے وجود سے اس معصومیت کی خوشبو اب بھی آ رہی تھی، لیکن اس میں اب ایک اداسی بس گئی تھی۔ وہ نین تارا جو کل شام روتی ہوئی آئی تھی اب بالکل خاموش تھی، اس کی آنکھوں کا پانی خشک ہو چکا تھا۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا، نین تارا گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے مڑ کر ایک بار حویلی کی اس اونچی کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں پردے ہٹے ہوئے تھے۔ وہاں اسفندیار کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ نین تارا کی نظروں میں کوئی شکوہ نہیں تھا، کوئی فریاد نہیں تھی، صرف ایک خالی پن تھا۔ اسفندیار نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تو اسے اپنے سینے میں ایک عجیب سی چبھن محسوس ہوئی، جیسے کوئی چیز کھو گئی ہو۔ وہ تو جیت گیا تھا، اس نے اپنی شرط پوری کر لی تھی، پھر یہ ہار کا احساس کیوں تھا؟ گاڑی چل پڑی۔ نین تارا نے سر سیٹ سے ٹکا دیا۔ بابا ٹھیک ہو جائیں گے اب، اس نے خود کو تسلی دی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن وہ جانتی تھی کہ اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں ہوگا۔ وہ لڑکی جو کل اس حویلی میں داخل ہوئی تھی وہ وہیں کہیں اسفندیار کے کمرے میں مر گئی تھی۔ جو واپس جا رہی تھی وہ ایک ٹوٹی ہوئی، بکھری ہوئی مگر ایک مضبوط عورت تھی۔ اس نے اپنی مٹھی کھولی، اس میں ایک انگوٹھی دبی ہوئی تھی۔ یہ اسفند نے اسے صبح رخصت کرتے وقت زبردستی دی تھی، منہ دکھائی کے نام پر۔ نین تارا نے نفرت سے اس ہیرے کی انگوٹھی کو دیکھا اور پھر اسے پرس میں پھینک دیا۔ قیمت ادا ہو چکی تھی، لیکن اس سودے کے اثرات ابھی باقی تھے۔ 1 مہینہ بیت چکا تھا۔ رحمت بابا اب ہسپتال سے گھر آ چکے تھے اور ان کی صحت کافی حد تک سنبھل گئی تھی۔ ڈاکٹروں نے معجزانہ طور پر انہیں بچا لیا تھا اور یہ سب اس مہنگے علاج کا نتیجہ تھا جو اسفندیار نے کروایا تھا۔ لیکن اس معجزے کی جو قیمت نین تارا نے چکائی تھی وہ صرف اس کا دل جانتا تھا۔ گھر میں نین تارا کی ہنسی کہیں کھو گئی تھی۔ وہ ایک زندہ لاش کی طرح گھر میں پھرتی تھی، نہ کسی سے بات کرتی نہ مسکراتی، بس گھنٹوں کھڑکی کے پاس بیٹھ کر خلا میں گھورتی رہتی۔ شام کا وقت تھا، فاطمہ بی بی باورچی خانے میں کچھ پکا رہی تھیں۔ انہوں نے بیٹی کو یوں ہی گمسم بیٹھے دیکھا تو رہا نہ گیا۔ نین تارا بیٹا کب تک یوں ہی بیٹھی رہو گی؟ ماں نے شکوہ کیا۔ دیکھ تیرا باپ اب ٹھیک ہو گیا ہے، گھر کا راشن بھی ختم ہو رہا ہے، بڑی بی کا کئی بار پیغام آ چکا ہے کہ حویلی واپس آ جاؤ۔ شاہ سائی نے اتنا بڑا احسان کیا ہے ہم پر، ہمیں یوں منہ نہیں پھیرنا چاہیے۔ احسان؟ نین تارا نے زیر لب دہرایا۔ ایک کڑوی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی۔ اماں وہ احسان نہیں تھا، سودا تھا۔ کیا کہہ رہی ہے تو؟ فاطمہ بی بی کو سمجھ نہیں آئی۔ میں وہاں نہیں جاؤں گی اماں، بھوکے مر جائیں گے، لیکن اس حویلی میں اب قدم نہیں رکھوں گی۔ نین تارا کا فیصلہ اٹل تھا۔ ابھی فاطمہ بی بی کچھ اور کہتی کہ باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ نین تارا کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ فاطمہ بی بی نے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے اسفندیار کھڑا تھا، لیکن یہ وہ اسفندیار نہیں تھا جسے نین تارا جانتی تھی۔ وہ روب، وہ اکڑ، وہ غرور سب غائب تھا۔ اس کے چہرے پر کئی دنوں کی بڑھی ہوئی شیف تھی، آنکھوں کے گرد گہرے حلقے تھے اور وہ کسی ہارے ہوئے جوارے کی طرح لگ رہا تھا۔ شاہ سائیں؟ فاطمہ بی بی حیران رہ گئی۔ آپ یہاں؟ اسفندیار نے کچھ کہے بغیر اندر قدم رکھا۔ اس کی نظریں سیدھی نین تارا پر جم گئیں جو کونے میں کھڑی اسے خوف اور نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ رحمت بابا بھی چارپائی پر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ سائیں سرکار آپ نے کیوں زحمت کی؟ ہمیں پیغام بھجوا دیتے، ہم حاضر ہو جاتے۔ اسفندیار نے نین تارا کے والدین کی طرف دیکھا، پھر سر جھکا لیا۔ میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ حویلی کا مالک، گاؤں کا چودھری، اور معافی؟ اسفندیار آہستہ قدموں سے نین تارا کے قریب گیا۔ نین تارا پیچھے ہٹی۔ میرے قریب مت آئیے گا، اس نے چیخ کر کہا۔ کیوں آئے ہیں آپ؟ کیا بچا ہے اب؟ سب کچھ تو لے لیا آپ نے، میری عزت، میرا سکون، میری ہنسی، اب کیا جان لینے آئے ہیں؟ ہاں، اسفند کی آواز بھرا گئی۔ جان ہی تو نکل رہی ہے میری نین تارا، تم جب سے گئی ہو حویلی قبرستان بن گئی ہے۔ اسفند نے نظریں اٹھائیں، اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ میں جیت کر بھی ہار گیا نین تارا۔ میں نے سمجھا تھا کہ میں نے تمہیں خرید لیا ہے، تمہیں فتح کر لیا ہے، لیکن اس ایک رات نے، تمہارے ان آنسوؤں نے مجھے شکست دے دی۔ تم چلی آئیں لیکن میرا سکون اپنے ساتھ لے آئیں۔ نین تارا حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ وہی ظالم شخص تھا؟ اسفندیار اچانک رحمت بابا اور فاطمہ بی بی کی طرف مڑا۔ آپ لوگ شاید نہیں جانتے کہ نین تارا میری بیوی ہے۔ کیا؟ رحمت بابا اور فاطمہ بی بی کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ صدمے اور حیرت سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہاں بابا، اسفند نے اعتراف کیا۔ میں نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا تھا۔ میں نے اس کے باپ کی زندگی کے بدلے اس سے نکاح کی شرط رکھی تھی۔ میں بہت گھٹیا انسان بن گیا تھا، میں اپنی طاقت کے نشے میں اندھا تھا۔ میں نے اسے صرف ایک رات کے لیے اپنی بیوی بنایا تھا اور سوچا تھا کہ صبح طلاق دے کر آزاد کر دوں گا۔ وہ رکا، ایک لمبا سانس لیا جیسے بوجھ ہلکا کر رہا ہو۔ لیکن میں ایسا نہیں کر سکا کیونکہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، ایسی محبت جس کا مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ واپس نین تارا کی طرف مڑا اور گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ مغرور اسفندیار شاہ آج ایک لڑکی کے قدموں میں بیٹھا تھا۔
مجھے معاف کر دو نین تارا، میں گناہ گار ہوں، میں نے تمہاری پاکیزگی کی توہین کی۔ تم نے کہا تھا نا کہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، تم نے ٹھیک کہا تھا۔ میری اس محبت کی قیمت یہ ہے کہ میں آج تمہارے سامنے بھکاری بن کر بیٹھا ہوں۔ اس نے اپنی جیب سے وہی ہیرے کی انگوٹھی نکالی جو نین تارا نے پھینک دی تھی۔ میری حویلی، میری دولت، میرا نام، سب تمہارا ہے، بس مجھے معاف کر دو، میرے ساتھ واپس چلو، اس بار قیدی بن کر نہیں، اس بار کسی ڈیل کے تحت نہیں، بلکہ میری عزت بن کر، میری بیوی بن کر۔ نین تارا کا دل پگھل رہا تھا۔ عورت پتھر کا دل رکھ سکتی ہے، لیکن جب کوئی مرد، وہ بھی اسفندیار جیسا طاقتور مرد، اپنے غرور کو خاک میں ملا کر اس کے قدموں میں بیٹھ جائے اور رو دے تو عورت کی مزاحمت دم توڑ دیتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فاطمہ بی بی آگے بڑھی اور نین تارا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، دیکھ وہ اپنی غلطی مان رہا ہے، وہ تیرا شوہر ہے نین تارا، اور نکاح کوئی کھیل نہیں ہوتا۔ اگر اس کے دل میں تیرے لیے میل ہوتا تو وہ کبھی یوں سب کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف نہ کرتا۔ رحمت بابا نے بھی بھرائی ہوئی آواز میں کہا، بیٹی، جو ہوا اسے برا خواب سمجھ کر بھول جا، تیرا نصیب جاگ گیا ہے، اسے معاف کر دے۔ نین تارا نے ماں اور باپ کی طرف دیکھا، پھر اپنے قدموں میں بیٹھے اسفندیار کی طرف۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اسفند کے کندھے تھامے اور اسے کھڑا کیا۔ اسفند نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا تم نے مجھے معاف کیا؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ نین تارا نے اپنی بھیگی پلکیں جھکا لیں۔ میں تو اسی دن آپ کی ہو گئی تھی سائیں، بس دل خفا تھا، آپ نے میرا مان توڑ دیا تھا۔ اسفند نے دیوانہ وار اس کے ہاتھ چوم لیے۔ میں ساری عمر تمہارے دل کے ٹکڑے جوڑتا رہوں گا، میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم وہ کالی رات بھول جاؤ گی۔ اسفند نے وہ انگوٹھی دوبارہ نین تارا کی انگلی میں پہنائی۔ اس بار نین تارا نے ہاتھ نہیں کھینچا، اس بار یہ قیمت نہیں تھی بلکہ محبت کی نشانی تھی۔ گاڑی جب حویلی کے گیٹ میں داخل ہوئی تو اسفند نے نین تارا کا ہاتھ تھام لیا۔ خوش آمدید مسز اسفندیار شاہ، اس نے مسکرا کر کہا۔ نین تارا نے حویلی کی طرف دیکھا۔ وہی اونچی دیواریں، وہی شاندار عمارت۔ کل تک یہ جگہ اسے ایک قید خانہ لگتی تھی، ایک خوف کی علامت، لیکن آج اسے یہ اپنا گھر لگ رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر اسفندیار کو دیکھا جس کی آنکھوں میں اب صرف اور صرف محبت تھی۔ شکریہ اسفند، اس نے پہلی بار اسے نام سے پکارا۔ اسفندیار کی خوشی دیدنی تھی۔ اس نے نین تارا کا ہاتھ اپنے دل پر رکھ لیا۔ نین تارا جانتی تھی کہ ماضی کے زخم بھرنے میں وقت لگے گا، لیکن اسفندیار کا ساتھ اب ان زخموں کے لیے مرہم بن چکا تھا۔ اندھیرے میں